السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جنت میں روزے داروں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، کیا کیا انہیں انعامات عطا فرمائے جائیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک درخت ہے کہ جس کے اوپر کے حصہ سے پوشاکیں نکلیں گی اور نچلے سے یاقوت اور جوہر کی زین اور لگام سمیت سونے کا گھوڑا نکلے گا۔ یہ گھوڑا نہ تو لید کرے گا اور نہ ہی پیشاب کرے گا۔ اس گھوڑے کے کئی پر ہوں گے، اس کا قدم تحت نگاہ، جہاں تک نگاہ پہنچے گی وہاں اس کا قدم پڑے گا۔ جنتی اس گھوڑے پر سوار ہوں گے اور جنتی جہاں چاہیں گے یہ گھوڑا ان کو لے کر اڑے گا، اور وہ جنتی لوگ جو ان سے نچلے درجے میں ہوں گے وہ پوچھیں گے کہ اے رب، کس عمل نے تیرے ان بندوں کو اس شان و شوکت تک پہنچایا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا، نمبر 1، یہ لوگ رات کو نماز پڑھتے تھے جب تم سو رہے ہوتے تھے۔ نمبر 2، یہ لوگ روزہ میں ہوتے تھے جب تم لوگ کھا پی رہے ہوتے تھے۔ یہ لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے جب کہ تم بخل کرتے تھے۔ نمبر 4، یہ لوگ جہاد کرتے تھے جب کہ تم بزدلی دکھایا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں گھوڑا بھی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے تو جب چاہے گا کہ یاقوت احمر کے گھوڑے پر سوار ہو اور وہ تمہیں جنت میں اڑاتا پھرے تو تو سوار ہو کر جنت کی اس طرح سے سیر کرے گا۔ اور ایک اور صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جنت میں اونٹ بھی ہوگا؟ تو آپ نے اس شخص کو ویسا جواب نہ دیا جیسا کہ پہلے صحابی کو دیا تھا، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے تو آپ کے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جس کا تمہارا دل چاہے گا اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو چکیں گے تو ان کے پاس یاقوت و احمر کے گھوڑے پیش ہوں گے کہ جن گھوڑوں کے پر بھی ہوں گے، وہ گھوڑے نہ تو لید کریں گے اور نہ پیشاب۔ یہ حضرات جنتی جو ہوں گے ان پر سوار ہو کر ہو جائیں گے تو یہ گھوڑے ان کو اٹھا کر اڑتے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے تو یہ جنتی لوگ اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے فرمائیں گے، اپنے سر اٹھا لو، کیونکہ یہ عمل کرنے کا دن نہیں ہے، یہ نعمتوں اور عزت اور مرتبہ پانے کا دن ہے، یہ انعام پانے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جنتی اپنے سر اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان پر خوشبو پاشی کریں گے، پھر یہ مشک کے ٹیلوں کے پاس سے گزریں گے تو اللہ تعالیٰ ان ٹیلوں پر ایسی ہوا چلائیں گے کہ وہ ان جنتی حضرات کو معطر کر دے گی، حتیٰ کہ جب یہ لوگ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹیں گے تو بال کھلے ہوئے اور مشک آلود ہوں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت والے جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے، اور وہ اس طرح سے کہ جنتی ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے، تم جو چاہو تمنا کرو، تو وہ بتائیں گے کہ تم اس طرح اللہ تعالیٰ سے تمنا کرو۔ چنانچہ یہ حضرات جنت میں علماء کرام کے اسی طرح محتاج ہوں گے جس طرح کہ یہ دنیا میں محتاج ہوتے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ
رب تعالیٰ کی طرف سے ایلچی حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ حضرات اپنے اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگو، تو وہ کہیں گے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم اللہ سے کیا مانگیں۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ چلو ان علماء کی طرف، جب ہمیں دنیا میں کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا تھا تب بھی تو ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ پھر وہ ان علماء کے پاس جا کر کہیں گے کہ ہمارے پاس ہمارے رب تعالیٰ کی طرف سے ایلچی تشریف لائے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ مانگنے کا حکم فرمایا ہے، جبکہ ہمیں علم نہیں کہ ہم رب تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان علماء کے سامنے نعمتوں کا اظہار کر دیں گے۔ تو علماء ان عوام اہل جنت کو بتائیں گے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسا ایسا سوال کرو، چنانچہ ویسے ہی سوال کریں گے اور وہ تمام نعمتیں ان کو عطا کر دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام پیش کریں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی حضرات اپنی اپنی نعمتوں میں مزے لے رہے ہوں گے کہ اچانک ان پر ایک نور چمکے گا اور وہ اپنے سر اٹھائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھیں گے کہ اس نے اوپر سے ان پر جھانکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنت والو السلام علیکم۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے اور وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے رہیں گے جنت کی کسی بھی نعمت کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سے پردے میں چلے جائیں گے، لیکن اللہ کا نور اور برکت کا ان پر اس طرح اثر ہوگا کہ ان کے محلات بھی باقی رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا اور جھانک کر دیکھنا مکان اور حلول سے پاک ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے کہ رسول اللہ نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا سن لو، تم ان قریب قیامت اور جنت میں اپنے رب کی زیارت اسی طرح سے کرو گے جیسے اس 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے نظر آنے میں تمہیں کوئی دقت اور تکلیف محسوس نہیں کرتے، بس اگر تم ہمت کرو کہ تم نماز فجر اور نماز عصر کو نہ چھوڑو تو اس کی پابندی کر لو۔ پھر حضرت جریر نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور جس کا ترجمہ ہے کہ تم سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد بیان کرو، یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کرو۔ زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے وفات کے بعد سکون کی زندگی کی دعا کرتا ہوں اور آپ کے چہرہ اقدس کی طرف نگاہ کرنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے ملاقات کے شوق کی دعا کرتا ہوں، بغیر کسی دکھ، تکلیف اور بیراہ کرنے والے فتنہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ کی زیارت قریب سے کون لوگ کریں گے، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت والے کافور کے ٹیلوں پر بیٹھ کر ہر جمعہ اپنے رب کی زیارت کریں گے۔ ان میں سے سب سے زیادہ قریب سے اللہ کی زیارت کرنے والا وہ شخص ہوگا جو جمعہ کے دن نماز کے لیے جلدی جائے گا اور صبح کو جلدی اٹھتا ہوگا۔ اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کم درجہ کا جنتی وہ ہوگا جو اپنی جنتوں، بیویوں، نعمتوں، خدمتگاروں اور تختوں کو 1000 سال کی مسافت تک دیکھتا ہوگا، اور ان میں سے سب سے زیادہ مرتب کا شخص اللہ کے نزدیک وہ ہوگا جو اللہ کے چہرہ اقدس کی صبح شام زیارت کرے گا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن قیامت میں اور جنت میں بہت سے چہرے تر و تازہ، حشاش بشاش ہوں گے، وہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔
یہ تو وہ اہل جنت ہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہوں گے، سب سے کمتر جنتی کہ جن کو ادنا قسم کی جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کا حال انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔